بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے تنہا انصاری کی دونوں غزلوں کی مختصر سی تشریح پڑھی ہے، اور آج بتاریخ 18 مئی 2020 بروز جمعرات اس سبق کے سوالات کے سلسلے میں مختصر جوابات یاد رکھیں گے۔ امید آپ کاپی پر اسے نوٹ کریں گے۔ سوال ہے کہ مداوا سے کیا مراد ہے؟ مداوا سے مراد علاج ہے، اور شاعر کی مراد، شاعر یہاں پر دل کے درد کی دوا اور علاج ہو۔ شاعر کو پرسش اعمال کا خیال کیوں خوف زدہ کرتا ہے؟ ظاہر ایمان والا ہے، اور ایمان والے کو تو خوف زدہ ہونا چاہیے اعمال کی پوچھ تاچھ کے بارے میں، کہ اللہ کے ہاں حضور حاضر ہونا ہے، قبر میں بھی سوال و کتاب ہوگا، میدان حشر میں بھی سوال ہوگا، اور میزان پہ باضابطہ اعمال تولیں گے۔ تو ایمان والا ہے، اسے احساس ہے، زندہ ضمیر ہے، تو ایمان اسے اس بات کی طرف آمادہ کرتا ہے کہ بھئی آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور اسی احساس ہے کہ دنیا میں جو انسان سے گناہ ہوتے ہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خزاں کی تند جھونکوں سے کیا مراد ہے؟ خزاں کی تند جھونکوں سے مراد مصیبتیں ہیں، مصائب ہیں، آلام ہیں، دکھ درد ہیں، اور یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مصیبتیں آتی ہیں تو پھر انسان کے اعصاب کو توڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ شاعر نے موجوں کی تلاطم کے ساتھ شکستہ ناؤ استعمال کر کے کس بات پر زور دینا چاہا ہے؟ شکستہ ناؤ سے اس نے سامان زیست، سامان زندگی جو ذریعہ زندگی مختصر ہے اور ناکافی ہے، اسے تشبیہ دی ہے، اور موجم کی تلاطم سے تشبیہ دی ہے مصائب، آلام، مصیبتیں، دکھ اور درد۔ زور اس بات پہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ذریعہ زندگی کم ہو، لیکن آپ کے پاس جوان جذبہ ہو، اور آپ کے حوصلے آسمانوں کو چھو رہے ہوں، اور آپ پر امید ہوں، مایوسی کا شکار نہ ہوتے ہوں، تو معمولی سی زندگی کے ذرائع سے بھی آپ خوبصورت بنا سکتے ہیں اپنی زندگی کو۔ اور اس یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اعمال ہیں، اگرچہ آپ کے پاس اعمال کم ہی ہوں، لیکن اعمال آپ کے پاس اچھے ہوں، تو آپ کی زندگی اچھی ہو سکتی ہے، اور آپ کی آخرت اچھی بن سکتی ہے۔ بہرصورت شوریدہ کاشمیری اگلا ہمارا شاعر ہے۔ شوریدہ کاشمیری، اس کا نام غلام محمد ملک ہے، ان کے والد کا نام عبداللہ ملک ہے۔ یہ کتاب سے آپ کو خود پڑھ لینا چاہیے تھا، اور پڑھنا بھی چاہیے۔ یہ تخلص کرتے ہیں شوریدہ، شوپیان میں پیدا ہوئے، پنجورہ ایک جگہ ہے وہاں۔ وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے باضابطہ انہوں نے پرائیویٹ سے ایم اے کیا اردو میں، اور پھر ڈگری کالج اسلام آباد میں اردو کے لیکچرار مقرر ہوئے، اور پھر وہیں زندگی انہوں نے گزار دی پڑھنے پڑھانے میں، اور پھر آخر میں جو ہے ان کا جب ریٹائر ہوئے ہیں تو پھر 1990 میں اسلام آباد میں ہی انتقال ہو گئے۔ شوریدہ کاشمیری علی گڑھ کے ادیبانہ اور پر فضا ماحول میں پلے بڑے، تو ظاہر ہے شاعری کا شوق تو آئے گا ہی جب اردو سے تعلق ہے، اور فطری شاعر بھی رہے ہیں، لہذا انہوں نے آگے چل کر زندگی میں شاعری کی، اور ان کی شاعری سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی شاعری عام طور پر جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ زندگی کے حقائق سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کا زیادہ تر کہیں نہ کہیں عشق و محبت سے ہی ڈورا ملتا ہے۔ ان کی 2 کتابیں شائع ہوئی ہیں، جذبِ دروں اور جوش جنوں۔ ان کی غزلوں میں قطعات، رباعیات، ہر طرح کی چیزیں ملتی ہیں۔ ان کی غزل نمبر 1 اور غزل نمبر 2 دونوں غزلیں یہاں پر نوٹ کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم کل آپ سے مختصر سی تشریح عرض کریں گے، اور امید ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے آئیں گے، اور اپنی شوریدہ کاشمیری کی جو شخصیت اور اس سے متعلق مختصر سا نوٹ ہے، آپ کا کتاب میں خود پڑھیں اور اسے خود بنائیں جس انداز سے آپ کو سکھلایا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔